الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وقال تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، گزشتہ چند جمعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کے سلسلے میں ذکر کیا جا رہا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمیں اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا، ہمیں کیسے بنایا، کیسی ہماری پیدائش ہوئی اور ہماری حقیقت کیا ہے. پھر اس کے بعد کھیتی کے متعلق فرمایا، کھانا پینا اناج اور غلہ اللہ پاک اور پھل اور فروٹ کس طریقے سے دے دیں. آج جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک ایک تیسری نعمت کو ذکر فرماتے: افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا وہ پانی جس کو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، آسمان سے تم اس کو برساتے ہو، بادل سے تم اس کو برساتے ہو یا ہم اس کو برسانے والے. اور اگر ہم چاہتے لجعلناہ اجاجا، تو اس پانی کو ہم کروا کر دے، اس پانی کو ہم کھارا کر دے. حدیث شریف میں جو دعا صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی، سقانا عذبا فراتا، کہ اللہ پاک کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا، میٹھا اور چینی پانی اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، خوشگوار پانی عطا فرمایا. ولم یجعلہ ملحا اجاجا فی ذنوبہ، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کروا اور کھارا نہیں بنا. یہ طبرانی میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پانی پیتے وقت جو ذکر فرمائی گئی، اس روایت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ کی. ان آیات میں بھی اور بھی دوسری جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بھی یہی فرمایا: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ، ہم نے آسمان سے تمہیں پانی برسایا. اور ایک آیت میں فرمایا: وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے پانی اندازے سے اتارا. اس آیت سے پہلے بھی ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اس سے پہلے بھی ذکر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، جتنی بھی چیزیں اوپر سے اترتی ہے ہماری طرف سے ان تمام چیزوں کے خزانے ہمارے پاس. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور ایک اندازے کے مطابق ہم اس کو اتار دیں. بارش کا کم ہونا، زیادہ ہونا، اناج اور غلہ کا پکنا، اور نہ معلوم ہزاروں لاکھوں تندرستی کی نعمتیں اللہ پاک کی، اور روزی روزگار کی نعمتیں، یہ جتنی نعمتیں ہیں، جتنا روزگار ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارے خزانے ہمارے پاس. اور وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہم اس کو اتارتے ہیں ایک اندازے. انسان اس کو سمجھ نہیں سکتا. پانی کی نعمت جو میں اور آپ استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا: وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے بنایا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز کو، ہر ایک کو ضرورت ہے پانی. اور پھر پانی میں جو مادے ہیں آکسیجن اور دوسری چیزیں، ان سب کی ساری مخلوق ہوتا ہے. تو یہ اللہ پاک پانی کی نعمت کو ہمارے سامنے ذکر کرتا ہے. وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اللہ پاک فرماتے ہیں ہوائیں بوجھ والے بادل کو لے کر چلتی ہے. گزشتہ جمعہ کو بھی
سے ملتی جلتی آیت آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی کہ ہم آسمان سے اس طریقے سے ہواؤں کو اوپر سے چلاتے ہیں اور بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتے ہیں، اور ایسی زمین جو بالکل بنجر ہے وہاں اللہ پاک پانی پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہ پانی کی نعمت جو ہمیں دی ہے، قرآن کریم کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ایک آیت میں اللہ پاک نے فرمایا وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، یہ پانی کی نعمت لے لینے پر بھی ہم قادر ہیں۔ اور دوسری ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمْ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، یہ پانی کی تم نگرانی کرنا چاہتے، پانی کو ذخیرہ کر کے رکھنا چاہتے، تم اس پر بھی قادر ہیں۔ پانی آپ دیکھتے ہیں حوض میں اور دوسری مٹکوں میں رکھتے ہیں، 2-4 دن 10-15 دن 20-25 دن کے بعد اس میں بدبو آنا شروع ہوتا ہے، اس کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت کا بھی انتظام ہم نے فرمایا اور اس قدر شاندار فرمایا۔ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں بارش برستی ہے، اس کے لیے سائنسدانوں نے بھی جو کہا اور قرآن بھی جو فرما رہا ہے، بادل ادھر سے ادھر ہم منتقل کرتے ہیں اور بارشی بھون کے ذریعے یہ بارش برستی ہے، لیکن جو پانی برستا ہے ایک حصہ تو زمین کے اندر چلا جاتا ہے اور ایک حصہ پہاڑوں پر برف کی شکل میں جم جاتا ہے، اور بارش کے لیے جو اور دوسرا پانی ہوتا ہے جس سے کھیتی باڑی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَصَلَتُهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے چشموں میں اللہ پاک نے اس پانی کو محفوظ کیا۔ تو اللہ پاک یہ بھی فرما سکتے تھے کہ سال میں ایک ہی مرتبہ بارش، ایک دم سے پورے سال کی 12 مہینوں کے پانی کا انتظام ہم نہیں کر سکتے۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ روزانہ بارش پڑتا ہے تو ہمارے روزگار اور کامکاج میں پریشانی ہے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے پانی کے لیے انسان کا جو انتظام فرمایا، ایک تو بارش کے ذریعے ضرورتیں پوری ہوتی ہے، بڑے بڑے دریا اور بڑے تالاب اور جو بڑے آج کل جو ڈیم ہوتے ہیں یہ سب پانی کے ذریعے بڑھے جاتے ہیں، اور اتنے سے بھی انسان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے شمال میں اوپری حصوں میں جہاں سے یہ دریا بہتے ہیں وہاں پر برف کے اللہ پاک نے بڑے بڑے اسٹوریج کر، اور یہ برف پگھلتی ہے اور ندی نالوں اور دریاؤں کے ذریعے، سمندروں کے ذریعے، پانی کے ندیوں کے ذریعے، جس کو اردو میں دریا کہتے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تک پہنچے۔ دوسرا اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ھذا عذب فرات وما یستوی البحران، دو سمندر برابر نہیں ہو سکتے، ھذا عذب فرات صائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، ایک سمندر میٹھا ہے اور ایک سمندر کھارا ہے، بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں کے بیچ میں پانی ہی کی ایسی پتلی لکیر ہے کہ میٹھا پانی کھارے پانی میں نہیں جاتا ہے اور کھارا پانی میٹھے پانی میں نہیں جاتا۔ اسی طرح مہینے کے کچھ دنوں میں بڑھتی آتی ہے پانی، سمندر کا جو کھارا پانی اور دریا کا پانی ضرورت کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو میٹھا رکھا ہے، ندیوں کا اور دریاؤں، اور سمندروں کا پانی اللہ پاک نے انتہائی کھارا اور کروا رکھا۔ دونوں اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ دونوں سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے، ایک کھارا اور کروا ہے اور ایک میٹھا ہے، اور وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، ان دونوں سے مچھلیاں پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام فرماتے ہیں اور انسانوں کی غذا اس سے مہیا ہوتی ہے۔ تو وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرُ، کون ہے بینہما برزخ لا یبغیان، دریائے نرمدا میں ہمارے یہاں بھی بڑھتی آتی ہے، سمندر کا پانی اوپر آ جاتا ہے، یہ کھارا ہے، نیچے ندی کا پانی میٹھا ہے، پھر یہ جو بد و جزر ہوتا ہے پھر واپس چلا جاتا ہے پانی، اور نیچے کا پانی ایسے ہی رہتا ہے۔ ساؤتھ افریقہ کا بالکل آخری کنارہ کیپ ٹاؤن شہر، وہاں بھی اوپر جا کر دریا دو ملتے ہیں، ایشیا کا دریا اور یوروپ کا دریا، دونوں کے پانی بھی الگ الگ نظر آتے ہیں، اور آگے جا کر وہاں ایک پتلی سی لکیر بھی ہوتی۔ یہ اللہ پاک فرماتے ہیں پورا پانی کھارا کر دیتے، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِهِ، انسانی گناہوں کی وجہ سے پانی کھارا اور کروا ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، اگر اللہ پاک تمہارے پانی کو زمین کی گہرائیوں میں کر دے، پانی اور نیچا ہو جائے، رات دن دیکھتے ہیں پانی کی طبیعت ہے وہ نیچے کی طرف جاتی ہے کسی بھی چیز، اللہ پاک یہ بھی کر سکتے تھے کہ کنوؤں کا پانی بالکل زمین کی تہ میں 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر نیچے چلے جائے،
انسان کس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ اندر سے پانی نکالتا ہے؟ اللہ پاک اسی کو فرماتے ہیں. تو یہ سارے انتظامات اللہ پاک نے فرمائے وما انتم لہو بخازن، تم اپنے یہاں بڑے بڑے تالاب ہر آدمی اپنے گھر میں بناتا، بڑی ٹنکیاں رکھتا اور سال بھر کا پانی اسٹوریج کرتا، یہ سب کے لیے مشکل ہے. اللہ پاک نے اس کے لیے ایک بڑا حصہ تو سمندر میں رکھا جو کسی اور ضرورت کے لیے استعمال، میٹھا پانی دریاؤں میں رکھا، اور مان فسلکہ ینابیع فی الارض، زمین کی تہ کے اندر اللہ پاک نے پانی ڈال دیا 60 فیٹ 70 فیٹ 100 200 300 فیٹ کے نیچے سے انسان جب چاہتا ہے پانی نکال. یہ سارا انتظام قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وما ننزلہ الا بقدر معلوم. بارش بھی جو ہوتی ہے اللہ پاک قدر معلوم سے صرف بارش نہیں، روزی روزگار اور زندگی کی تمام چیزیں اس کے خزانے سے جو دی جاتی ہے الا بقدر معلوم، اللہ پاک اس کا اندازہ جانے. انسان اس اندازے سے ناواقف. انسان اپنی طرف سے کسی چیز کا ذخیرہ کرے اور پھر بارش زیادہ ہو جائے، دیکھتے ہیں آپ ڈیم بھر جاتے ہیں، بارش زیادہ ہوتی ہے، پانی چھوڑا جاتا ہے اور کتنا نقصان. اللہ پاک جب چاہتے ہیں یہ پانی کی نعمت اس طرح اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے، اسی کے ساتھ یہ پانی اللہ پاک کے عذاب کی شکلوں میں سے بھی ایک شکل. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور جب اللہ پاک کی طرف سے طوفان نوح آیا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ کشتی میں آ جاؤ. اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم ربک، آج کے دن اس پانی سے کوئی نہیں بچ سکتا الا مگر وہی شخص جس پر اللہ تبارک تعالیٰ رحم فرمائے. وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کا یہ کافر بیٹا گفتگو کر رہے تھے اور اچانک ایک موج آئی پانی کی اور وہ اس کو پانی میں بہا دے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ ایک طرف اپنے انعامات کو ذکر فرماتے ہیں اور اس کی ناقدری کی بنیاد پر کیا ہو سکتا ہے اس کو بھی اللہ پاک ذکر فرماتے ہیں. بارش زیادہ ہو جائے یہ بھی تکلیف اور بارش کم ہو جائے یہ بھی تکلیف، اور ان سب میں انسان اللہ پاک کا محتاج. وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اللہ پاک فرماتے ہیں اس پانی کو اٹھا لینے پر ہم قادر ہیں، اندر گہرائیوں میں لے جانے پر قادر ہے، بارش برسے ہی نہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ پورا انتظام فرماتے ہیں. وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اللہ پاک نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو پانی آیا، پانی کی عذاب کے آنے کی نشانی کیا ہے؟ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا وقالت تنور، گھر میں جو تنور ہے یا اور کسی جگہ کا کوئی مخصوص تنور، مفسرین کہ یہ تنور جہاں سے آگ نکلتی ہے، کھانا پکایا جاتا ہے، اسی میں حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا سب سے پہلے پانی تنور میں سے نکلے، اور پھر اس کے بعد یہ پانی اللہ تبارک تعالیٰ نے چلایا. پھر جب اللہ پاک کا حکم ہوا، آسمان کو کہا کہ تھم جا، بارش رک گئی، اور زمین سے کہا وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، زمین سے کہا کہ تو اپنا پانی نگل لے، اور اس طریقے سے اس عذاب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر ختم فرمایا. یہ اللہ پاک ان آیات کے ذریعے بتلاتے ہیں کہ اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کیا ہے. جب ہم پانی دینے پر آتے ہیں تو اس طریقے سے، اور جب پانی ہماری طرف سے رکاوٹ ہو جاتی ہے تو انسانوں کے لیے کتنی پریشانی ہے. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. اس پانی کو تم آسمان سے برساتے ہو یا ہم آسمان سے برساتے ہیں. یہ انسانوں کو چیلنج کیا گیا. اسی طرح یہ جو سورہ تبارک کی آخری آیت میں فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، تمہارے پانی کو اللہ پاک گہرائی میں لے لے، مَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو یہ چشمہ ابلتا ہوا پانی کون تمہیں دے گا. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی تلاوت کی جائے تو یہ کہا جائے کہ ایک اللہ ہی دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. مختلف آیتوں میں اللہ پاک نے فرمایا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، اللہ پاک نے اپنی طرف سے بتایا کہ اللہ سے بڑھ کر کون حاکم ہو سکتا ہے. وہاں بھی مفسرین نے فرمایا کہ جب اس کی تلاوت کرے تو یہ پڑھا جائے کہ بلا وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی پانی دے سکتے ہیں، آپ ہی پانی کو اندر لے جا سکتے ہیں، آپ ہی احکم الحاکم. تو دوستو اور بزرگوں، بارش کا موسم ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ نظام سال ہر سال بارش کا نظام چلتا ہے.
اور اس پانی کے ذریعے انسان اپنی ضروریات کو پوری کرے. یہ اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ ایک گلاس پانی جو ہم پیتے ہیں اس وقت کوئی تصور نہیں ہوتا ہے کہ یہ پانی میرے پاس کہاں سے آیا. اللہ پاک نے کیسے اس کے ذخیرے کیے، سمندر کو کھارا بنایا. مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر سمندر کھارا نہ ہوتا تو ہمارا یہ جو سارا کچرا، انسان، جانور اور نہ معلوم کون کون سے رات دن کے جو کچرے چلتے ہیں، اور اب تو سائنٹیفک طریقے سے دوسرے کیمیکل جو بڑے بڑے ہیں، ان سب کو سمندر میں رکھا جاتا ہے. اللہ پاک نے اس کو کھارا بنایا کہ یہ ان تمام بدبو کو، یعنی فلٹرائزیشن ہے، اللہ پاک کی طرف سے فلٹر ہو رہا ہے اور سمندر ان سب کو ہضم کرتا ہے. آسمان پر بارش جو اوپر پانی جاتا ہے ابخارات کی شکل میں، یہ سمندر کا پانی ہے، یہ کھارا ہے، اوپر جاتا ہے. اور وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، برکت والا میٹھا پانی. اللہ پاک نے بارش کو برکت والا فرمایا. یہ مائع مبارک اللہ پاک اوپر سے نیچے اتارتے ہیں. ہمیں اور آپ کو کوئی مشینری نظر نہیں آ رہی کہ کیسے کھارا پانی میٹھا ہو رہا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس پر قادر ہے. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک مسلمان، اس کا تو پانی کے ساتھ واسطہ ہی ہے. اس کو وضو اور غسل جو عبادتوں کا ذریعہ اور سبب ہے، اس پانی سے ہم وضو کرتے ہیں، اس پانی سے غسل کرتے ہیں. یہ پانی پینے کے استعمال میں آتا ہے، نجاستیں دور ہوتی ہے. بے وضو آدمی وضو کر لے، بے غسل والا آدمی جس کو ضروری ہے فرض غسل کر لے، یہ پانی اس کو پاکی کا ذریعہ اس کے لیے بنتا ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی. اس نعمت کی بھی قدر کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف بار بار قرآن کریم میں اشارہ کیا. حدیث شریف میں ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، کہ پانی کا صحیح طریقے سے استعمال کرو، ضرورت سے زائد پانی کو استعمال نہ کرو. وَلَوْ عَلَىٰ نَهْرٍ جَارٍ، صحابی کو فرمایا تم نہر کے کنارے پر اور اس نہر کا پانی مسلسل بہ رہا ہے، تب بھی اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے متعلق فرمایا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ منورہ میں ایک کنواں دور تھا، وہاں سے میٹھا پانی لایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پینے کے بعد دعائیں پڑھتے تھے. اور اتنی دعائیں، پانی کی اتنی فضیلت کہ آپ اپنی محبت میرے لیے ایسی کر دیجیے جیسے ٹھنڈے پانی کی محبت ہو. اس سے زیادہ آپ اپنی محبت ہمارے دل میں ڈالیے. یہ حدیث شریف میں یہ دعائیں فرمائی گئی. اس سے بتلایا گیا کہ میٹھا اور برکت والا پانی یہ اللہ پاک کی طرف سے جو آ رہا ہے، من الماء کل شیء حی، ہر زندہ مخلوق کے لیے اس کی ضرورت ہے پانی کی، تو اللہ پاک نے اس کو وافر مقدار میں عطا کیا، اس کو نجاست کو صاف کرنے کا ذریعہ بنایا. اس کے ساتھ ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ یہ پانی اللہ کی جیسے نعمت ہے، اللہ پاک اس کو اٹھانے پر قادر ہے، اس کو زیادہ برسانے پر قادر ہے. اللہ پاک طوفان بھی لا سکتا ہے. بار بار قرآن کریم میں اللہ پاک کی قدرت اور طاقت کو کرتا ہے. پانی جیسی ایک لطیف چیز ہے، ہاتھ میں دبانا چاہو نکل جائے، لیکن یہی پانی بڑی بڑی بلڈنگوں کو کیسے ختم کر کے، کس طریقے سے جب اللہ پاک کی طرف سے پانی کا سیلاب آتا ہے تو کیسے سب کو خس و خاشاک لے کر جائے. یہ اللہ پاک نے بتلایا کہ یہ ہماری لطیف مخلوق ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم اس کو عذاب کا ذریعہ بناتے ہیں تو اتنی لطیف اور بارش کی تم اس کا مقابلہ نہیں کرتے. ان تمام آیتوں کے ذریعے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو. ان تمام آیتوں میں فوراً اس کے بعد یہ نعمتیں محض اللہ پاک اپنا احسان ذکر کرنے کے لیے نہیں فرما، اس کے بعد نتیجے بھی ذکر فرما. انا نحن ونحن الوارثون، دوسری ایک آیت میں فرمایا یہ بارش ہم نے برسا ہے، سب ختم ہو جاؤ گے اور ہم باقی رہیں گے، ہماری یہ چیزیں باقی رہیں گی. یہ انسانوں کو اشارہ کیا گیا کہ آخرت کی زندگی کا تصور. اسی آیت میں اللہ پاک نے ایک اور دوسری نعمت کا ذکر کیا ہے، افرأیتم النار التی تورون، یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، تم نے اس آگ کو پیدا کیا یا ہم پیدا کرتے. اور کیسے عجیب طریقے سے اللہ پاک نے آگ کو پیدا فرمایا. اللہ پاک نے سورہ یاسین کی آخری آیتوں میں فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سبز درختوں سے اس کو سکھایا گیا جو جلتا نہیں ہے، اللہ پاک نے اس کو سکھایا اور سکھانے کے بعد انسان اس کو جلا کر اس سے کام لے. آج بھی لکڑی بہت ساری چیزوں میں کام کرتا ہے. اسی طرح افرأیتم النار التی تورون میں
آگ کا لفظ فرمایا. یہ بجلی بھی اللہ پاک کا انعام اور احسان ہے. اس کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں روشنی عطا کی. پانی سے پیدا کر کے اسی بجلی کو پانی سے پیدا کیا جائے اور اللہ پاک نے اس کے ذریعے روشنی. اللہ پاک نے نار التی تورون, آگ جس کو کھانے پکانے کے لیے تم جلاتے ہو اور کھانا پکتا ہے, اشارے فرما دیے زمین کے اندر کی جو گیس ہے اور جس کو ہم استعمال کرتے ہیں یہ بھی انسان کی قدرت میں ہے. پانی تو آسان ہے اور گیس کے لیے تو اور مشینیں یہاں لگانی پڑی. اللہ پاک نے کھانے پکانے کے لیے گیس کا انتظام فرما دیا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں عورتوں کو خطاب کرتے کہ پہلے تمہیں کھانا پکانے کے لیے کتنی تکلیف پڑتی, لکڑیاں لاؤ, اور ہمارے پرانے حضرات جانتے ہیں دیہاتوں کے اندر بارش برسی ہوئی ہو تو لکڑیاں بھی گیلی ہو جاتی, پھر اس کو سکھانا پڑتا ہے, جلایا پڑتا ہے, کتنا دھواں اس سے نکلتا تھا اور کس طریقے سے ہم کھانا پکاتے چائے پکاتے. حضرت مولانا فرماتے ہیں اللہ پاک نے اتنا آسان کر دیا, گیس کی سوئچ آن کی اور فوراً چیز جلنا پکنا شروع ہو گئی اور تھوڑی دیر کے اندر کھانا پک جاتا ہے. پانی کی چیزیں چائے وغیرہ یہ سب ہو جاتی ہے. تو اب حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ پہلے عورتوں کو دنیا کے لیے مشغولی زیادہ ہوتی, اللہ پاک نے اس کو کم کر دیا. تو اب ہم کچھ وقتوں کو اللہ پاک کے ذکر کے لیے, اللہ پاک کی یاد کے لیے جب کسی نعمت کو استعمال کریں اس وقت تصور کریں. حدیث شریف میں جتنی دعائیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اور ہمیں بتلائی ہے ان تمام میں اللہ پاک کی طرف متوجہ. الحمدللہ پہلے ہی لفظ فرمایا گیا سقانا عذبا قرآن. اور ایک دوسری روایت جو آپ کے سامنے پڑھی تھی اطعم وسقا وصبغه وجعل له مخرجا. اللہ پاک نے مجھے کھلایا پلایا, وصبغه, اور اس کو اچھی طریقے سے ہضم کروایا. یہ دعائیں نبی ہی سکھلا سکتے ہیں, نبی کے علاوہ اور کسی کے کلام میں کی تعبیر نہیں ہو سکتی. اتنی چھوٹی سے چھوٹی اور باریک سے باریک نعمت کی طرف اشارہ فرما کر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہماری تم کو کس طریقے سے مل رہی. ان نعمتوں کی قدر دانی یہ ہے کہ اللہ پاک پانی ہے, اللہ پاک نے کھانے پینے کے لیے پانی دیا, وہی پانی ہم وضو کے لیے استعمال اور نیت کرے کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ نجاست اور گندگی دور کرنے کے لیے پانی جیسی سستی چیز آپ نے ہمیں دی. اگر یہ نہ ہوتا تو کتنی چیزیں ہیں جو صاف ہی نہیں ہوتی. تو یہ پانی جس طریقے سے ظاہر کو پاک کرتی ہے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قصہ ہے, استنجا خانے میں جاتے, دعا تو باہر پڑھنے کی ہے, اب اندر بیٹھ کر تو کوئی دعا کر نہیں سکتا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آدمی استنجا خانے میں یہ تصور کرے کہ اللہ پاک آپ نے جیسے میری ظاہری گندگی کو دور کیا پیشاب پاخانے, آپ میری باطنی گندگی جو اندر ہے دل کی, حسد ہے, بغض ہے, غیبتیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہیں, یہ ساری جو اندر کی چیزیں آپ اس کو بھی مجھ سے دور کریں. جاتے سے پہلے یہ شیطانی جگہ ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی من الخبث والخبائث. شیاطین قوتیں, جنات اور یہ مخلوق استنجا خانوں کے قریب نہیں رہتی. اس لیے ایک طرف تو ان سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا اور دوسری طرف جب نکلتا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس سے گندگی دور کی. انسان اللہ کی نعمتوں کو سوچے استنجا کرتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ کس طریقے سے بدن کی گندگی کو دور اندر سے نکالتے ہیں. جن لوگوں کو قبض ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, یا بدن کا وہ عضو باہر نکلا ہے, یہ رات دن کی تجربے کی چیزیں ہیں اور انسان کتنا عاجز ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے اس دعا میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعافان, مجھے استنجے کی جو گندگی تھے وہ دور کر دی اور بدن کے وہ اعضاء جس جگہ پر تھے اس جگہ پر اللہ پاک نے ان کو صحیح تعریف پہنچائی. انسان استنجا کرتا ہے پورے بدن پر زور پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اس گندگی کو دور کیا اور وعافانی, مجھے عافیت دی. چھینک کے موقع پر الحمدللہ دکھا. یہ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ آدمی جب چھینک کھاتا ہے تو ایک سیکنڈ کے لیے, ایک لمحے کے لیے, ایک تو اس کے چہرے کی حیت بدل جائے. آدمی دوسرے کے سامنے اس حیت میں رہنا پسند نہیں کرتا, اس لیے رومال یا ہاتھ ڈالتا اور فوراً اس کے بعد واپس وہ شکل آ جاتی ہے چھینک کے بعد. تو بدن کو بھی راحت ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ جس حیت میں تھا اللہ پاک چاہتے تو اسی طرح منہ رکھ دے.
قدرت ہے، لیکن اس نے عافیت فرمائی، اس نے رحم فرمایا ہم پر، اور جیسی اصلی شکل تھی اس شکل پر انسان واپس آ جاتا ہے، اس کے دل کو چین اور سکون مل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ فرمایا۔ یہ کھانے پینے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ قرآن کریم کی ان آیات میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ذکر کر کر فرمایا، فسبح باسم ربک العظیم۔ ان ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن کریم میں فرمایا کہ میرا ذکر کیا جائے، میری تسبیح بیان کی جائے، سبحان اللہ پڑھا جائے، الحمدللہ پڑھا جائے، فسبح باسم ربک العظیم۔ یہ ساری نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، ہم اپنی نعمتوں کو بڑھائیں گے، ولئن کفرتم، اور اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی فإن عذابی، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ ان تمام نعمتوں کے ذریعے رات دن ہم استعمال کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو دعائیں بتلائی ہے حدیث شریف میں، ہم اس کو یاد کریں۔ اگر دعا یاد نہیں ہے، بڑی عمر کے ہیں یا مدرسے میں موقع نہیں ملا، تو کم سے کم اپنی زبان میں اللہ پاک سے کہے کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، شاندار شربت ہم پیتے ہیں، آئس کریم کھاتے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف سے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرمائی۔ اس لیے ان نعمتوں کی قدر دانی یہ ہے کہ جس نے نعمت دی ہے ایک طرف تو اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کا شکریہ ادا کیا ہے، اور اس کا شکریہ یہ ہے کہ بدن کے ان اعضاء کو پانی نے کھانے نے مضبوط کیا ہے، تو ان اعضاء کو اللہ پاک کی عبادت کے اندر ہم مشغول۔ یہ تندرستی، یہ توانائی اور یہ طاقت ہمیں اس لیے دی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ پاک کی وحدانیت ہو۔ یہ چیزیں دوستوں اور بزرگوں، یہ چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں کو چھوٹا نہ سمجھا جائے۔ جب کبھی تکلیف ہوتی ہے تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، ایک بیماری ہوتی ہے جلندر کی، آدمی کتنا ہی پانی پیتا رہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بڑھتا، اس کا گلا پھر بھی سوکھ جاتا ہے۔ یہ اللہ پاک ہمیں عنایت فرماتے ہیں پانی، اور ہماری نعمت کی وجہ سے ہمارا گلا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ عجیب اللہ پاک نے نظام بنایا، بزرگوں نے فرمایا چھوٹا بچہ ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، وہ کیسے اس کو بیان کرے؟ اللہ پاک نے بھی اس کو بولنے کی قوت ہی نہیں دی، وہ روتا ہے اور رو کر اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ بزرگوں نے فرمایا اللہ پاک اشارہ فرما رہے ہیں کہ جیسے ایک چھوٹا بچہ جب تم بچے تھے اس وقت مانگتے تھے ماں باپ سے رو کر، تو آج جب بڑے ہو کر اب عمر کے اس مرحلے پر پہنچے کہ اب قبر کی طرف جانا، اس موقع پر بھی رو کر اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرو۔ رونے کی بنیاد پر اللہ پاک بہت خوش ہوتے ہیں۔ کسی بزرگ کا قصہ ہے، انہوں نے لوگوں سے قرض لیا، قرض مانگنے والے ان کے یہاں پہنچے، سب کو کہا کہ بھائی ابھی نہیں ہے، اللہ پاک دے دے۔ اتفاق سے ایک لڑکا حلوہ بیچنے کے لیے آیا، اس نے آواز لگائی، حال میں حلوہ، بزرگ نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ پورا تھال ہم خرید رہے ہیں۔ اب یہ جو بیٹھے ہوئے تھے پیسہ لینے کے لیے، انہوں نے کہا کہ ہمارے تو پیسے نہیں دے رہے ہیں، اور ادھر سے یہ اور نئی چیز قرض میں لے رہے ہیں۔ اس بزرگ نے سب کو تقسیم کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے نے کہا میرے پیسے لاؤ، کہا پیسے ہوتے تو یہ لوگ کہاں بیٹھتے، تم بھی بیٹھو دیکھیے بیٹھے، یہ تو بڑے لوگ تھے اس سے سمجھتے تھے، چھوٹا بچہ تھا، کسی کا غلام تھا، کسی کا نوکر تھا بھی تھا، جہاں سے بیچنے کے لیے کہا میرے مالک کو کیا جواب۔ اب بچے نے رونا شروع، اللہ پاک کی طرف سے رحمت آئی اور کوئی ایسے کتنے پیسے دے گیا کہ سارا قرضہ آ گیا۔ یہ تو مولانا روم نے قصہ لکھا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ پاک کو بھی رونا پسند، اس لیے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہم سے ناقدری ہوئی ہو ان نعمتوں کی تو ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگے، روئیں اور اپنے گناہوں کا احساس کریں۔ دوستوں اور بزرگوں، زندگی کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن قرآن کریم نے اپنی قدرت اور طاقت اللہ پاک نے بتلاتے ہوئے ان نعمتوں کا ذکر کر کے ہمیں فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو بار بار یاد کرو تو تمہارے لیے کامیاب ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا